قل لا یستوی الخبیث والطیب، کہہ دیجئے نہیں برابر ہو سکتے ناپاک والطیبی اور پاک. خباثت اور طیب یہ دونوں، خباثت اور پاکیزگی ایک جگہ پہ نہیں رہ سکتے، برابر نہیں ہو سکتے. خبیث چیز، اب چاہے وہ چیز ہو یا پھر کھانے کی کوئی چیز ہو، اگر وہ حرام ہے تو حلال، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. خباثت میں ایک چیز آپ یاد رکھیے کہ آپ نے حصی طور پہ بھی دیکھنا ہوتا ہے اور مانوی طور پر بھی. بعض اوقات کچھ چیزیں اپنی جسامت کے لحاظ سے بڑی پاکیزہ ہوتی ہیں، لیکن ان کی جو روح ہوتی ہے وہ خبیث ہوتی ہے، تو پھر ان کی روحانی کیفیت دیکھتے ہوئے اس چیز کا استعمال طیب کے برابر نہیں ہو سکتا. جیسے آپ کے سامنے حرام کمائی کا بنا ہوا کھانا پڑا ہے تو وہ خباثت میں ہی آئے گا نا، ناپاک میں آئے گا، کیونکہ وہ حرام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا استعمال کرنے سے منع کیا ہے. تو ہمیں حصی طور پہ بھی دیکھنا پڑے گا اور مانوی طور پر بھی. ظاہراً بھی ٹھیک ہو جیسے حلال کمائی، اور اس کا باطن جو ہے وہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے. ایسی کچھ انسان ہوتے ہیں ظاہری طور پہ بڑے پاکیزہ ہوتے ہیں لیکن ان کا باطن پاکیزہ نہیں ہوتا. تو اگرچہ آپ کا ظاہر نارمل ہو لیکن آپ کا باطن پاک ہو تو آپ پاکیزہ انسان بن جاتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں کسی ایک انسان میں رہ نہیں سکتی اکٹھی. یا ایک انسان ناپاک ہوگا یا پھر ایک انسان پاک ہوگا، برابر بالکل بھی نہیں ہو سکتا. تو حرام اور حلال، کافر اور مومن برابر نہیں ہو سکتے. حرام رزق کی فراوانی جو ہے آپ کو گرچہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگے، ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ اچھی لگے تمہیں، تم حیران ہو جاؤ. اعجبک کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دیکھ کر بڑا حیران ہونا. تو انسان بہت سی چیزوں کو دیکھ کے حیران ہوتا ہے، واو امیزنگ، یہ جملہ استعمال کرتے ہیں نا، بہت حیران کرتی ہے اس چیز نے مجھے. تو اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف پازیٹیو چیزیں ہی حیران نہیں کرتی، نیگیٹیو چیزیں، بہت سی چیزیں نیگیٹیو ہوتی ہے جو ہمیں حیران کر دیتی ہیں کیونکہ وہ اٹریکٹیو ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان میں اٹریکشن رکھی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کی طرح سے دیکھیں، دو عورتیں کھڑی ہوں گی، ایک نے پراپر اسلامک لبادہ اوڑا ہوگا اور صبغت اللہ کا رنگ اس پہ چڑھا ہے، اور دوسرا ایک اٹریکٹیو عورت ہے اچھے طریقے کے ساتھ ریڈی ہو کے اور ایک پورا ماڈرن سٹائل میں فیشن کر کے سامنے آتی ہے. تو ایک عام انسان کو جو اتنا زیادہ دنیا میں نہیں پڑا ہوا، اس سے بھی وہ اچھی کون سی لگے گی جو اس کے سامنے بہت اچھے طریقے کے ساتھ تیار ہو کے آتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگرچہ تمہیں ناپاک چیز بہت اچھی لگے لیکن وہ تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی. ایسا کہا گیا ہے کہ خباثت والی چیزیں، ناپاک چیزیں، حرام چیزیں، برے کام، برے شوق، فضول جو اس معاشرے کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں وہ تمہیں بڑی اٹریکٹ لگیں گی لیکن ان میں تمہارے لیے بلائی تو نہیں ہوگی. کیا وہ تمہارے لیے اچھائی کا سبب بنیں گی؟ وہ تمہیں ہمیشہ جو ہے نقصان ہی پہنچائیں گی. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ شیطان ناپاک چیز کی پیکنگ اتنی خوبصورت انداز میں کرتا ہے کہ انسان آگ کا انگارہ بھی خوشی خوشی پکڑ لیتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سامنے والی چیز میرے لیے بہتر نہیں ہے لیکن اس کی پیکنگ بڑی اچھی ہوئی ہے، اندر نہیں آپ دیکھ رہے. ہم دلوں کو نہیں دیکھتے، ہم چیزوں کی روحانیت کو نہیں دیکھتے، ہم معنوی پاکیزگی نہیں دیکھتے. ہم حصی پاکیزگی کو دیکھ کر، حصی خوبصورتی کو دیکھ کر، حصی طور پر جو چیزیں ہمیں اٹریکٹ کرتی ہیں، جن کی باڈی بڑی اچھی ہوتی ہے، ہم ان کو پسند کر لیتے ہیں اور اندر کیا ہے یہ نہیں چیک کرتے. اس طرح ہم نے اپنی زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ایڈ کر لی ہوتی ہیں جو بڑی ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی لیکن ہم
اٹریکٹ ہو کر ان کو زندگی میں شامل کر لیتے ہیں. اس لیے چیزوں کو جب تک ہم حباست کو نہیں سمجھیں گے، کہتے ہیں کہ چیزوں سے انسان، بری چیزوں سے، خبیث چیزوں سے انسان تبھی دور ہوگا جب انسان اس سے کراہت محسوس کرے گا. جب آپ ایک چیز کو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتے، جب آپ ایک چیز کو، اس کی خباثت کو دیکھنے ہی نہیں چاہتے، اس کی ناپاکی کو زیر بحث ہی نہیں لانا چاہتے، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ چیز اس قدر گھٹیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خبیث کا لفظ استعمال کیا، جو کہ ہمیں بہت عام سا اور اچھا لفظ نہیں لگتا. کیوں استعمال کیا؟ تاکہ انسانوں کو پتہ چلے کہ جو طیب کی اپوزٹ ہے وہ خباثت ہے، ناپاک ہے، اچھی چیز نہیں ہے، گندی چیز ہے. تو جب کراہت آئے گی، آپ برائی کو کراہت تک لے جائیں، برائی خود بہت چھوٹ جائے گی. کیونکہ جب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں جہاں پہ گاڑا ہے، کیچڑ ہے، اور آپ گاربیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پورا کرکٹ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے اور آپ وہاں سے کھا رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، جب آپ کو گناہ اپنے ایسے لگیں گے نا، تو آپ کو فیلنگز آئیں گی، میں تو بہت ناپاک ہوں، میرے اندر تو بڑا گند ہے، میں نے اس کو صاف کرنا ہے. پھر بدبو آئے گی خود سے، یہ روح سے بدبو آئے گی. جسم سے تو بدبو آئے تو ہم نہا لیتے ہیں، جب روح سے بدبو آئے نا تو روح کا بھی غسل ہوتا ہے، اور اس کا غسل یہی ہے کہ انسان توبہ تو نصوحہ کرے اور دوبارہ سے اپنی زندگی کو شروع کرے، اچھائی والی زندگی، پاکیزگی والی زندگی. جیسے اپنے جسم سے میل کو چال اتارنا آسان ہوتا ہے، ویسے ہی روح سے بھی اتارنا آسان ہوتا ہے. لیکن کوئی روح کو پہچانے تو صحیح، ہم نے اپنی روح کو کبھی غلط کہا ہی نہیں، ہم نے کبھی اس پر نظر ڈالنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ وہ کتنی زیادہ ناپاک ہو چکی ہے. اور ہم یہ کہنا ہی نہیں چاہتے، ہم خود کو ناپاک کہنا ہی نہیں چاہتے. کوئی کہے تو برا لگتا ہے لیکن خود بھی نہیں کہنا چاہتے. تو جب تک خود کو غلط نہیں سمجھیں گے، اپنے اندر کی ناپاکی کو تلاش نہیں کریں گے، اپنے اندر کی ناپاکی پر نظر نہیں ڈالیں گے، تو طیب نہیں ہو سکتے. اور اگر طیب نہیں ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ مطہرین کو پسند کرتا ہے. اللہ پاک صاف رہنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے، جن کا ظاہر باڈی بھی پاک ہو، سافٹ ویئر بھی، ہارڈ ویئر بھی ان کا صاف ہو، گرد آلود نہ ہو، اور ان کا سافٹ ویئر بھی اچھا ہو. آپ وہ سوچیں، آپ نے ایک اچھا سا لیپ ٹاپ اپنے سامنے رکھا ہے، بہت پیارا اور خوبصورت ہے، لیکن اس کا سافٹ ویئر بہت پرابلم کرتا ہے، تو کیا آپ کو فائدہ دے سکتا ہے وہ؟ کیا سافٹ ویئر میں ایرر آ جائے یا پھر وائرس کوئی آ جائے تو کیا وہ کتنے ہی روپوں کا کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس میں اچھا سافٹ ویئر نہیں ہے تو آپ کو کسی کام نہیں آئے گا. تو انسان کی باڈی میں بھی ایک سافٹ ویئر ہے، روح، تو اگر وہ اچھی نہیں ہے تو آپ سافٹ ویئر کو کتنا ہی روز صاف کرتے رہیں، ہارڈ باڈی کو کتنا ہی پاک کرتے رہیں، وہ آپ کو بچا نہیں سکے گی، وہ آپ کو کامیاب نہیں کر سکے گی، وہ آپ کے کسی فائدے نہیں ہے جب آپ کی اندر پاکیزگی نہیں ہے. دل کی پاکیزگی جسم کی پاکیزگی سے زیادہ ضروری ہے. اس لیے سب سے پہلے دلوں کو ناپاکی سے، اپنی سوچ کو، اپنے اخلاق کو، اپنی نظر کو، اپنے دل کو پاک کرنا ہے. اور کوشش بھی یہ کرنی ہے، وَلَوْ أَعْجَبَكَ کثرت الخبیث، جو اٹریکٹیو چیزیں ہیں ایک دفعہ رک کے دیکھ لیں کہ یہ خباثت والے ہیں یا طیب ہیں. کیونکہ جو ناپاک اور غلط رستے ہوتے ہیں وہ بڑے اٹریکٹیو ہوتے ہیں، اور اٹریکٹیو چیزوں کو چاہے وہ کثرت میں کتنی ہی زیادہ ہوں، ان کو اگنور کرنے اور ان کو ریجیکٹ کرنے کا انسان کے پاس حوصلہ ہونا چاہیے. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ کفایت کرنے والا قلیل مال غافل کر دینے والے کثیر مال سے بہت بہتر ہے. یعنی آپ کو تھوڑا مال، فَإِنَّمَا قَلَّ وَقَفَى خَيْرٌ مِّمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى، کہ آپ کا مال تھوڑا ہو
آپ کے پاس چیزیں تھوڑی ہو تو آپ کو کافی ہیں، اس مال سے زیادہ بہتر ہیں جو بڑی تعداد میں ہو لیکن اس کی وجہ سے آپ دنیا میں رچ بس جاؤ، دنیا میں غافل ہو جاؤ، دنیا میں پڑ جاؤ، اٹریکٹیو ہونے لگو، اٹریکشن کے پیچھے بھاگنے لگو، زینت والی چیزیں تمہاری مرغوب غذا بن جائیں۔ انسان کو اپنے نفس کو پورا خواہش کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اجازت بھی ہے، لیکن جب انسان حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو وہ چیزیں انسان کے لیے الہا بن جاتی ہیں، انسان کو غافل کر دیتی ہیں۔ عبداللہ بن مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں ایک مشتبہ دینار کو 100 دینار کے صدقے، یعنی ایک مشتبہ دینار سے بچنے کے عمل کو 100 درہم صدقہ دینے سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ اس سے کیا مطلب ہوا کہ آپ 100 کام تو اچھے کر رہے ہیں لیکن آپ ایک کام برا کر رہے ہیں تو آپ اس کام کو نہیں چھوڑتے اور بار بار کہتے جا رہے ہیں کہ میں نے 100 کام تو اچھے کیے۔ اب آپ ایک شخص کے ساتھ 100 طرح سے اس کی مدد کرتے ہیں، ایک بات اس کی نہیں مانتے، ایک بات میں اس کو ہرٹ کر دیتے ہیں اور پھر بار بار کہتے ہیں میں نے اتنا احسان کیا، ایک غلطی کر دی تو ایک چیز میرے اندر نہیں آ رہی اور میری اس نیکی کو پورا ہی نہیں کیا جا رہا اور قبول ہی نہیں کیا جا رہا۔ تو بہتر کیا ہے کہ آپ اس ایک برائی کو ختم کریں بجائے بنسبت 100 طرح سے اس کی مدد کرنے کے۔ اگر آپ ایک اپنی اس برائی کو ختم کر دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، یعنی ایک مشتبہ درہم کو سے بچنا 100 درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ تو ہم کہتے ہیں نیکیاں کرتے جائیں لیکن ہم برائیوں سے رکنے کی کوشش نہیں کرتے، نیکیوں پر ہی کفایت کرتے ہیں اور برائیاں بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ تو جیسے جیسے آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو آپ کی برائیوں میں بھی کمی آنی چاہیے، اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جب آپ برائی کرتے رہیں گے تو نیکی بھی کریں گے لیکن نیکی کے اندر سے خشوع ختم ہو جائے گا، تقویٰ نہیں رہے گا۔ تو اس لیے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں کیا چیک کرنا ہے، کوانٹٹی پہ نہیں جانا، کوالٹی پہ جانا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں کوالٹی چیک ہوتی ہے، کثرت نہیں دیکھی جاتی۔ بعض اوقات انسان کثرت دیکھ کر بڑا رشک بھی کرتا ہے لوگوں پر اور اپنے اعمال کو ضائع بھی کر دیتا ہے، لیکن کوالٹی اس کی اچھی نہیں ہوتی۔ تو کثرت پہ مت جاؤ، اللہ سے ڈرو اور کیا کرو، تھوڑے پہ راضی ہو جاؤ لیکن وہ پاک ہو۔ ٹھیک ہے، یہ آیت جو ہے نا ہمارے لیے بڑی اہم آیت ہے اور ہماری بہت سے کوسچنس کا اس میں جواب بھی ہے۔ ہم کثرت کے پیچھے بہت بھاگتے ہیں، بہت زیادہ، اور اس کی وجہ سے ہم پھر خبیث رستوں کو بھی قبول کر لیتے ہیں صرف ان کی کوانٹٹی دیکھ کر۔ فاتقوا اللہ، بس ڈرو اللہ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، یعنی یہ آیت سمجھنے کے لیے عقل چاہیے، اس بات کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ یہ بات بظاہر تو ہمیں اس میں کچھ اسپیکٹس نظر آتے ہوں گے لیکن اپنے پرسپیکٹیو کو ٹھیک کریں تو ہمیں اس میں پوری زندگی نظر آتی ہے، اسی کے گرد ہماری زندگی گھوم رہی ہے نا، اچھے برے، حلال حرام، بدی اور نیکی، پاک اور ناپاک، یا ہم اچھے ہیں یا ہم برے ہیں، ہماری نیت اچھی ہے یا بری ہے، چیزیں اچھی ہیں یا بری ہیں، یہ دونوں ہی ہے نا، ان کے درمیان تو کوئی نہیں ہو سکتی، آدھی اچھی اور آدھی بری۔ ہمیں لگتا ہے نا کہ یہ چیز آدھی اچھی آدھی بری ہے، لیکن اللہ کے نزدیک تو یا تو کوئی پورے کا پورا پاک ہے یا نہ پاک ہے۔ ہاں پاک انسان کے اندر کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے لیکن اوور آل جو اس کا بیسک جڑ ہے، جو اس کے اندر روٹس بنے ہوئے ہیں وہ تو پاک ہوں گے۔ ہاں اس کے اس پودے کو آنٹ جانٹ کی ضرورت رہے گی، پتے سوکھ جائیں گے، کیڑا بھی لگ سکتا ہے، لیکن اس کی جب جڑ مضبوط ہے تو کیڑے اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، اس کو اتارتے رہنے چاہیے۔ تو آپ کے دل کے اندر جب بیج اچھا بویا جائے گا تو پھر جو ریزلٹس آئے گا وہ بھی اچھا ہوگا، لیکن جب بیج ہی نہیں اچھا
تو کتنی بھی محنت کر لیں، اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے نا قرآن میں کہ جو طیب کلمہ ہے اور خبیث کلمہ ہے، مثال ایسے درخت کے ساتھ کہ جس کی جڑیں جو ہیں، ایک ایسی شاخ جس کی جڑیں زمین میں نہیں ہیں، چاہے وہ آسمان تک درخت پہنچتا ہے لیکن وہ ایک دم سے نیچے گر سکتا ہے، لیکن جو پاکیزہ کلمے کی وجہ سے اور پاکیزہ لوگوں کے لیے جو درخت بنتا ہے اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں۔ اس لیے اپنے اندر بہت عقل کے ساتھ، شعور کے ساتھ، یہ ہمارا فائدہ ہے، اللہ نے بتا دیا نا لعلکم تفلحون، عقل نہیں کرو گے تو ناکام تو تم نے ہونا ہے، اللہ کو کیا فرق پڑے گا، اللہ تو بے نیاز ہے، کیسے نہ بے نیاز ہو، ہم ہے کیا، اپنی اوقات کو اگر یاد کریں تو ہم اللہ کے سامنے ہے کیا، ایک ڈاٹ سے بھی کم صلاحیت ہے ہماری، یعنی ہماری پوری زمین ایک ڈاٹ کی صورت میں اللہ کے سامنے، اللہ کے عرش کے سائے تلے یہ زمین اور آسمان ایک ایسا جیسے ایک چھلا ہے، ایک رنگ ہے، اور رنگ میں پھر زمین بھی ساری، آسمان میں کیا کچھ نہیں ہے، سب کچھ ہے، وہ سارا رنگ میں۔ آپ ایک رنگ پکڑ کے نا تو کبھی کبھی تدبر کیا کریں کہ میں کہاں پہ ہوں گی، زمین بھی نظر نہیں آ رہی ہوگی اور اس کے اندر میرا کیا کردار ہے اور میں کیا ہوں، لیکن اللہ پھر بھی مجھے بار بار سمجھا رہے ہیں یا اولی الالباب، تمہارا فائدہ ہے، لعلکم تفلحون، تم نے ہی کامیاب ہونا ہے۔ ہر فیلڈ میں اگر آپ ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں تو آپ کبھی بھی جو ہے دنیا میں بھی رسوا نہیں ہوتے اور آخرت میں بھی آپ کے لیے کامیابی ہے۔ بس قدم جب اٹھانے تو پھونک کے اٹھانے، سوچ سمجھ کر اپنا سٹیپ لینے، کہیں کوئی مسٹیک نہ ہو جائے، کہیں کوئی غلط کام نہ ہم سے ہو جائے۔ تو عبداللہ بن مبارک والی بات اگین آپ نے پوچھی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ایک مشتبہ درہم کہتے ہیں جس کے بارے میں ڈاؤٹ ہو کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے نہیں، حلال کا یا حرام کا، پاک ہے یا ناپاک، تو ایک مشتبہ درہم سے بچنا 100 درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہمیں بھی بہت تدبر کرنا ہے، آج آپ نے اسی پہ غور و فکر کرنا ہے اور ضرور اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے کہ اس طرح سے آپ کس پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ہر انسان نے اس طرح دیکھنا ہے جیسے اس کی ایکسپیرینس ہے، تو ہر ایک انسان دنیا کے سارے تجربات اس کے ساتھ تو نہیں ہو سکتے، ہر انسان کے ساتھ ڈفرینٹ چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، تو اپنے اپنے پرسپیکٹیو سے جب لوگوں کو ہم آگاہ کرتے ہیں تو دیکھیں ایک ہی آیت سے ہمیں کتنی زیادہ سمجھ آ جاتی ہے، تدبر اسی کہتے ہیں نا، آپ غور و فکر کریں مجھے اس میں اور کیا نظر آ رہا ہے، کبھی کبھی نا آپ آیت کے لفظوں کو بس دیکھا کریں، ٹرانسلیشن آپ کو آتی ہے بس اسے دیکھتے رہیں، اللہ کے قرآن کی شان یہ ہے کہ آپ لفظوں کو دیکھتے ہیں تو جب آپ لفظ دیکھنے سے ہی آپ کے اندر اترنا شروع ہو جاتے ہیں، بس غور و فکر کرتے رہے، ایک تو ویسے بھی اکیلے بیٹھ کر تدبر کرنا اور کبھی کبھی سامنے قرآن رکھا اور جس بات پر جس لفظ پر کلک کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ عقل والے ہیں اور آپ تدبر کریں، اللہ آپ کے لیے مزید چیزیں آپ پہ واضح کرتا جاتا ہے، اور واضح کرنے کا مطلب یہ کہ آپ اس کو شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ کامیابی اکیلے نہیں حاصل کرنی، فلاح اکیلے نہیں پانی، فلاح کسے کہتے ہیں، فالام ہا سے ہے نا، فلاح کسے کہتے ہیں، کسان کو کہتے ہیں نا فلاح، اور کسان کیا کرتا ہے، زمین میں بیج بوتا ہے، تو کیا وہ کھیتی باڑی کر کے اکیلی فائدہ اٹھاتا ہے، کیا وہ جب اگاتا ہے تو سارے کا سارا خود ہی کھا لیتا ہے، خود بھی رکھتا ہے دوسروں کو بھی دیتا ہے، سیل بھی کرتا ہے، کسان کی وجہ سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، تو فلاح پا جاؤ، خود بھی فائدہ حاصل کر لو اور دوسروں کے لیے بھی آسانی پیدا کر سکو۔ اب جب انسان پاک ہوگا
تو اس سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا. تو اس کی اپنی ذات کو ہوگا, اس کی نسل, جیسے آپ ہوتے ہیں نا تو ویسے ہی آپ کی نسل آگے پروان چڑھتی ہے. اس لیے اپنے آپ کو پاک رکھنے سے کتنی نسلوں تک ہماری پاکیزگی جاتی ہے. لیکن جب آپ ہی پاک نہیں ہیں, آپ کی آنکھوں میں, آپ کے دل میں کھوٹ ہے اور نیگیٹیوٹی ہے, ٹھیک ہے, پاک صرف اس ایک خاص اسپیکٹ سے آپ نہیں دیکھیں کہ جس کو ہم نے جوڑ لیا ہوا ہے. انسان کی سوچ اچھی نہیں ہے, انسان دوسروں کے بارے میں ہر وقت برا ہی سوچتا رہتا ہے, دوسروں کے بارے میں وسوسے, اپنے بارے میں وسوسے, تو اس سے بھی انسان بڑا پریشان ہو جاتا ہے اور انسان کے ایمان میں کمی آ جاتی ہے. تو سمجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں اے عقل والو, یا اولی الالباب, اے عقل والو. عقل والے تو وہی ہوتے ہیں نا جو اپنا فائدہ سوچتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں. تو اگر ہم اس بات پہ عمل نہیں کریں گے نا تو پھر ہمیں پکا ثبوت مل گیا, ایک گارنٹی مل گئی کہ ہم عقل والے نہیں ہیں. کیونکہ اللہ کے قرآن کو سمجھنے والے عقل والے ہوتے ہیں اور اس پہ عمل کرنے والے تو اور عقل والے ہوتے ہیں. تو اگر ہم سمجھنا نہیں چاہتے, پڑھنا نہیں چاہتے, دیکھنا نہیں چاہتے, وقت نہیں نکالنا چاہتے, تو پھر سمجھیں اللہ نے عقل ہم سے چھین لیا اور ہمارے پاس عقل نہیں اور ہم کامیاب بھی نہیں ہونا چاہتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں کو, ہماری آنکھوں کو, ہماری سوچ کو بہت پاک کر دے. اللہم طہر قلبی من النفاق, نفاق سے, شرک سے, تکبر سے, غرور سے, حسد سے, زیادتی کرنے والی سوچ سے, لوگوں کو حقیر سمجھنے سے. اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریا والسنتنا من القذب واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.